بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ 6 ماہ مزید لگیں گے، وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، چونکہ میں اپنے گھر کے اخراجات سے تنگ آ کر آج اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ مجھ سے میرے بیوی بچے بھوکے نہیں دیکھے جاتے۔ جب میری نظر آپ کے دربار پر پڑی تو سوچا کہ شاید یہاں سے مجھے کچھ مل جائے۔ پھر میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کے آگے کوئی سوال کروں، مجھے شرم آ رہی تھی، اور بیٹھے بیٹھے میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ بغیر سوال کیے ہی آج میری جھولی بھر دی جائے، کیونکہ دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے اور میں سفید پوش ہوں۔ میرا ضمیر نہیں مانا۔ مختصر یہ ہے کہ میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے۔ اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے اور آپ کی رعایا میں موجود تمام لوگ یہ دیکھ لیں کہ سلطان کے ساتھ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ پھر کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، ایک غریب باپ کو 1 سال کے لیے مزید اپنے بچوں اور بیوی کی قربت مل گئی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا تیسری بار کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے، اس قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔
دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام بھی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا، تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہیں۔ سید کی شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کر دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں عراق کے اندر اللہ کا ایک ولی رہتا تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محور رہتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے اور اسی کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ درویش کبھی جنگلوں میں اور کبھی صحراؤں میں جہاں اس کا من کرتا وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے اپنے سوالات دین و دنیاوی دونوں طرح سے پوچھتے۔ یہ اللہ کا نام لے کر ان کے سوالوں کے جواب دیتا اور لوگوں کو تسلی ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ پورے عراق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہمارے دین اور دنیاوی ہر لحاظ کے سوالات کا اس درویش کے پاس جواب ہوتا ہے، اور اس کی شہرت 4 سو پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر نہ جانے کتنے سالوں سے امن میں ایک سوال لیے پھرتا تھا۔ جب اس کو خبر ملی کہ یہاں ایک اللہ والا درویش رہتا ہے تو اس نے سوچا، کیوں نہ اس درویش کے پاس جا کر اپنا سوال دہرایا جائے اور اس کا جواب طلب کیا جائے۔ یہ تاجر اپنے صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، اور اس کا سوال بھی بڑا دلچسپ اور انوکھا تھا کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں۔ وہ 5 لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سنا، کہا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب اور بیش قیمتی ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے، دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے، باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا، اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے، تاجر اس کی گالیاں اور اس کی بد دعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھیں، اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں گھنا جنگل تھا۔
درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش ایک برگد کے درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور اور تھکے ہارے جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوششیں ناکام بنا دیتے۔ تاجر تھک گیا تو درویش نے اس سے کہا، میں تمہیں صرف اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی عظمت و خدائی کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہے لگانے لگا۔ درویش درخت سے نیچے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، بلکہ تم کھوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہوں پہ توجہ دی، تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو ہیروں کی طرح ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہا لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا، تمہیں نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو جو تمہارے پاس موجود ہیں، چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے، تم خوش رہو گے۔